بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں۔ مسلمان جو 5 وقت نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، اذان کا لغوی معنی اعلان کرنا اور اطلاع دینا ہے، اور شریعت میں خاص الفاظ کے ساتھ نماز کی اطلاع دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ اذان حضرت جبریل علیہ السلام کی بیت المقدس میں یہ اذان دی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم ارشاد فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور منادی پکارتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسری مرتبہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرمایا وہ اس شخص سے زیادہ خوشگوار گفتگو والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے اور پھر نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر ساتھ وہ یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان جو ہیں اس پر میں تسلیم خم کرنے والا ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ مجھے قبول ہے۔ نماز پنجگانہ کے لیے اور جمعہ کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اذان دینا جن جگہوں پر مستحب ہے وہ 9 جگہیں۔ فرمایا کہ پہلے یہ کہ بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے، دوسرا جہاں آگ لگی ہو وہاں پر اذان دینا جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اور پھر تیسری جگہ جو ہے جنگ کے میدان میں اذان دینا یہ بھی مستحب ہے۔ جنات اور شیاطین کے غلبے کے وقت بھی اذان دینا مستحب ہے۔ غم زدہ اور غصے والے شخص کے کان میں بھی اذان دینا مستحب ہے، اور پھر مسافر جب راستہ بھول جائے تو وہاں پر بھی اذان دینا مستحب عمل ہے، اور جس شخص کو مرگی ہو اس کے پاس بھی اذان دینا یہ بھی مستحب عمل ہے، اور پھر میت کے دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر اذان دینا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ مسلمانوں پر نماز جو فرض ہوئی وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے بعد۔ تو مکہ المکرمہ کے اندر نماز کی اطلاع کے لیے کوئی باقاعدہ قاعدہ وغیرہ نہیں، مسلمان جو تھے وہ جمع ہوا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن جب آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اور آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ مشورہ فرمایا، اور اسی مشورے کا جو حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کہ وشاورہم فی الامر، کہ میرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ مشورہ فرمایا کریں۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جمع فرمایا اور ان کے ساتھ مشورہ فرمایا۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مختلف مشورے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
برگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلائی جائے تاکہ آگ کا جو دھواں ہے وہ بلند ہوگا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہے۔ لیکن پھر اس پر بھی اعتراض ہوا کہ یہ تو یہود کا طرز ہے، یہود کا طریقہ ہے۔ تو پھر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رضوان اللہ تعالی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ نفوس بجائے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جو موجود نہیں ہوں گے مسجد میں ان کو خبر ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے۔ لیکن یہی بات مشورے ہوتے رہے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا اعلان جو ہے وہ تمام تر ان مزید سے مختلف ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ برخاست ہوئی، وہ مجلس ختم ہو چکی، لیکن کوئی خاص جو اعلان ہے یا کوئی خاص جو مقرر چیز ہے وہ طے نہ پائی۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے اور سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ فرمایا تو ان میں سے میں بھی تھا، اور جب بات ختم ہوئی اور اس بات پہ بھی خاموشی ہوگی کہ ناقوس کے بجایا جائے تاکہ مسلمانوں کو خبر ہو، اس بات پہ ذرا سی خاموشی ہوگی تو وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نُقُوسًا فِي يَدِهِ، فرمایا کہ میں پھر گھر گیا تو میں اس سوچ میں تھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں سوچتا رہا پھر مجھے نیند آئی تو میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ کے اندر نقوس ہے اور وہ جا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو اس نقوس کو بیچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کس لیے یہ مجھ سے لیتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس لیے لیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے مسجد میں رکھی۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اس شخص سے کہا کہ میں اس لیے آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کروں گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صحابی رسول کی ڈیوٹی لگا دیں گے اور وہ یہ بجائے گا اور پھر مسلمان جو ہے نماز کے لیے جمع ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے خواب کے اندر اس نے کہا افلا ادلکم علی ما ہوا خیر من ذلک، فرمایا کہ میں اس سے بہتر تمہیں کچھ کلمات بتا نہ دوں؟ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے فقلت له بلا، فرمایا کیوں نہیں، وہ مجھے کلمات بتا دیں۔ تو اس خواب کے اندر جو شخص اس صحابی رسول کو ملا تھا اس نے تمام اذان جو ہے آپ کو پڑھ کر سنا دی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے ساتھ اقامت بھی کہہ کر اس صحابی رسول کو بتا دی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب صبح ہوئی تو میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوں، فاخبرته بما رأیت، اور میں نے وہ ساری خبر دی آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو میں نے رات کو دیکھا۔ فقال انها رؤیا حق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ حق ہے، سچ دیکھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس خواب کو سچ بنا دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن زید، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ٹھہر جائیں اور انہیں یہ الفاظ بتائیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ اور ساتھ فرمایا اسی حدیث پاک میں فقال سمع بذلک عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارکہ سنی اور یہ آواز سنی جو اذان دی جا رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے۔
وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ان کی جو چادر تھی وہ زمین پر گھسٹ رہی، گویا کہ جلدی کے علامات اس سے ظاہر ہو رہے، وہ بھی جلدی جلدی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور فرمانے لگے، فقولوا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، لقد رأیت مثل ما اریا، فرمایا کہ جس طرح یہ اذان دے رہے ہیں اسی طرح میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فللہ الحمد، اس پروردگار کا شکر ہے، اس رب العالمین